ہمارے لیے آج کی تلاوت پیدائش چھٹا باب اس کی پہلی 2 آیات ہیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، جب روح زمین پر آدمی بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ ہمارے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے 6ویں باب کی پہلی 6 آیات پر مبنی ہے، اور پاک کلام کا یہ حصہ شروع سے ہی زیر بحث رہا ہے، اس پر ایک ڈبیٹ رہی ہے۔ اسی وجہ سے مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ میں اس خاص حوالہ پر پیغام دوں، تعلیم دوں، اور جو سوال کیے جاتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کون تھے، آدم کی بیٹیاں کون تھیں، انہوں نے کیوں شادی کی، اور اس سارے حوالہ سے آج میرے آپ کے لیے اور ایمانداروں کے لیے کیا سیکھنے کے لیے۔ یہ حوالہ وسیع ہے اپنی تعلیم کے لحاظ سے، اور یہ وہ حوالہ ہے جس پر مختلف آراء رکھی جاتی ہیں، خیال رکھے جاتے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں۔ تو بھی میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہ کوشش کروں گا کہ بہتر طور پر خدا کے پاک کلام میں سے ان سوالات کا جواب دے سکیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کے جواب کی تلاش کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پس منظر کو بہتر طور پر جانیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ وقت کون سا تھا، وہ دور کیسا تھا، وہاں کے لوگ کیسے تھے، تاکہ ہم ان سوالات کو بہتر طور پہ جان سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جو آدم اور حوا کی گراوٹ کے بعد کا دورانیہ تھا، دور تھا، کیونکہ آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا، خدا نے انہیں اپنی حضوری سے نکال دیا۔ اس کے باوجود خدا نے انہیں تخلیق کرتے ہوئے جو برکت دی تھی کہ بڑھو پھلو اور زمین کو محکوم و معمور کرو، اس سے وہ فائدہ حاصل کر رہے تھے، اور انسانی آبادی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سیولائزیشن کا دور تھا، اور سیولائزیشن سے مراد ہے جب علاقوں کو، شہروں کو، گاؤں کو آباد کیا جاتا ہے، یعنی یہ علاقوں کو آباد کرنے کا نام تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کے مطابق جب قائن کے خاندان کی بات کی گئی ہے تو وہ میوزک میں مہارت رکھتے تھے، بانسری بجاتے تھے، مختلف چیزوں میں انسان ترقی کر رہا تھا، جدت کا دور تھا۔ لوگ نہ صرف تعداد میں بڑھ رہے تھے، وہ حکمت دانائی میں بھی بڑھ رہے تھے، جدید دور تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جدت میں اضافہ ہوا تھا۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ خدا نے ان سب کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں
متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 37 اور 38 آیات کو پڑھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ جیسے نوح کے زمانہ کے لوگ تھے، جیسے وہ کھاتے پیتے تھے، بجاتے تھے، نارمل زندگی بسر کرتے تھے، ویسے ہی لوگ زندگی بسر کریں گے اور ابن آدم آ جائے گا، اپنی روزمرہ کی زندگی گزاریں اور ابن آدم جو ہے عدالت کرنے کے لیے آ جائے گا۔ کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی طوفان آئے گا، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے اور خدا نے ان کی عدالت کی۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی جب عدالت کے لیے آئے گا تو لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے، ویسے ہی کھاتے پیتے اور کام کر رہے ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح آ جائے گا۔ اس لیے ایمانداروں کو ہر وقت تیار رہنے کے لیے خدا کے پاک کلام میں تعلیم دی گئی ہے۔ اور جہاں تک خدا کے بیٹوں سے کیا مراد ہے، آدم کی بیٹیوں سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان خیالات کو جو ہے باری باری ان پر غور کریں۔ سب سے پہلا خیال یہ ہے کہ جنہیں خدا کے بیٹے کہا گیا وہ طاقتور لوگ تھے، جو طاقت رکھتے تھے، اختیار رکھتے تھے اور اپنے آپ کو الہی حیثیت کا درجہ دیتے تھے۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر جو ہے لڑکیوں سے شادیاں کی، جہاں ان کے ساتھ تعلق بنایا اور ان سے پیدا ہونے والے لوگ جو ہے مسلمان تھے۔ لیکن علماء کی ایک کثیر تعداد اس خیال کو قبول نہیں کرتی ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے خدا کی بیٹیوں سے بیاہ کیا۔ پیدائش کی کتاب میں 7 دفعہ یہ بیاہ کا، شادی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کی شادی گئی تھی، طاقت کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے اس خیال کو عام طور پر قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بیٹے وہ ہیں جو آدم کے بیٹے سیت کی نسل میں سے، اور آدم کی بیٹیاں وہ ہیں جو قائن کی نسل میں سے ہے، کیونکہ وہ خدا سے دور تھے، گنہگار تھے، اور سیت کی نسل سے ایماندار لوگ تھے۔ اس لیے ایمانداروں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، اور جو گنہگار تھے، قائن کی نسل سے تھے، انہیں جو ہے آدم کی بیٹیاں کہا گیا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 4 اور 5 باب کا مطالعہ کریں تو قائن اور سیت کی نسل کے بارے میں تحریر ہے۔ قائن کی نسل خدا سے دور تھی، گنہگار تھے، اور سیت کی نسل کے اگر نوٹس کریں اس کا نسب نامہ تو اس کے ہر نسل کے آنے والے شخص کے بعد لکھا ہے یہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا۔ قائن کی نسل میں بھی ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ لوگ آئے اور پھر مر گئے، اور موت کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ گناہ کو، جو آدم اور حوا نے باغ عدن میں کیا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں گنہگار تھے، اور سیت کی نسل میں بھی سارے خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے اسے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور نوح اس کے خاندان کے ساتھ خدا کے حضور راست باز ٹھہرا، باقی خدا کے ساتھ نہیں چل سکے۔ اور اگر ایمانداروں نے غیر ایمانداروں کے ساتھ شادی کی تو ان سے پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہونے چاہیے، لیکن وہ اولاد ایسی تھی کہ وہ گنہگار تھی، اور خدا نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے طوفان دنیا پر بھیجا۔ اس کے باوجود اسکالرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس خیال کو قبول کرتی ہے۔
تیسرا خیال یہ ہے کہ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ آسمان سے گرائے گئے فرشتے ہیں، اور اس خیال کو قدیم خیال مانا جاتا ہے کیونکہ قدیم یہودی اسکالر اسے مانتے تھے، اس سے گرامر کی روح سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے جو ہیں ان میں افزائش نسل کی صلاحیت موجود ہے؟ کیونکہ متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 30ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ قیامت کے وقت بیاہ شادی نہیں ہوگا، لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، جس سے مراد ہے کہ فرشتوں میں جسمانی تعلق نہیں قائم ہوتا۔ تو پھر جو یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو آسمان سے گرائے گئے فرشتے ہیں، تو وہ کیسے افزائش نسل کر سکتے؟ تو علماء کا اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جن فرشتوں کی بات کی ہے وہ فرشتے ہیں جو آسمان پر ہیں، جو ہولی اینجلز، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے ہیں۔ علماء کا ماننا ہے کہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر جو ہے عورتوں سے شادیاں کی اور ان سے نسل پیدا ہوئی۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں زیادہ تر خدا کے بیٹے فرشتوں کو کہا گیا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک دن خدا کے بیٹے آئے تاکہ خدا کے حضور حاضر ہو، اور شیطان ان کے درمیان آیا۔ یہی بات جو ہے وہ ایوب دوسرا باب اس کی پہلی آیت میں کی گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ فرشتوں کو کہا گیا، اور اس لیے وہ اس خیال کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ جب انسانوں پر ظاہر ہوئے یا ان سے بات چیت کی تو انہوں نے جانوروں اور انسانوں کی صورت کو اختیار کیا۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمیں باغ عدن میں ملتی ہے۔ ابلیس جو آسمان سے گرایا گیا تھا، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ سانپ بن کر جو ہے اس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور انہیں گناہ میں گرایا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی دوسری آیت میں ابراہیم 3 فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے، لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو 3 مرد اسے کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہ مرد کی صورت میں، انسان کی صورت میں آئے۔ پھر پیدائش کی کتاب اس کے 19ویں باب کی پہلی 5 آیات میں سدوم میں لوط کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور وہ کیونکہ انسانی صورت میں آئے، انسانی شکل میں آئے، انسانی جسم میں آئے، تو جو سدوم کے لوگ تھے وہ ان مردوں کے ساتھ، ان فرشتوں کے ساتھ جو مرد بن کر آئے ان کے ساتھ بد فعلی کرنا چاہتے تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 32ویں باب کی 22 سے 32 آیات میں یعقوب جو ہے وہ فرشتہ کے ساتھ کشتی لڑتا ہے، اور روح کے ساتھ کشتی نہیں لڑ جاتی بلکہ وہ انسان بن کر اس سے کشتی لڑتا ہے۔ تو علماء کا یہ ماننا ہے کہ وہ فرشتے جو ہے تجاوز کرتے ہیں اپنی حد سے جو خدا نے انہیں مقرر کی تھی، اور پھر عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ جان مارک آرتھر
ایک بیبلیکل اسکالر ہے، وہ اسی عقیدے کو قبول کرتا ہے اور اس سے پڑھ کر اس کی اور تشریح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ابلیسی کوتے ہیں، جو شیطان کے ساتھ فرشتے گرائے گئے ہیں، وہ انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف داخل ہو سکتے ہیں بلکہ وہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ جنہیں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے انہیں گرائے ہوئے فرشتے جو ہے ان کی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور پھر مرد سے عورت تک اور مرد اور عورت کے ملاپ سے پورے خاندان کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا شیطان سے غمزدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ انسان کے بنانے سے غمزدہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے خود انہیں یہ موقع دیا کہ وہ ان پر اختیار رکھے، کیونکہ جب کوئی خدا سے دور ہوگا، اس کی تعلیم سے دور ہوگا، اس کے احکام سے دور ہوگا، تو وہ موقع دیتا ہے کہ ابلیس اسے کنٹرول کرے۔ پھر اسے کنٹرول کرتا ہے، اس کے خاندان کو کنٹرول کرتا ہے، پھر خاندانوں سے وہ معاشرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب معاشرہ خدا سے دور، خدا کے احکام سے دور، خدا کی تعلیم سے دور ہوگا، اور ابلیس ہمیشہ سے خدا کے منصوبے، اس کی تعلیم اور اس کے احکام کے خلاف کام کرتا ہے، اور لوگوں اس کی چال کا ہمیشہ سے شکار ہوتے رہے ہیں۔ اور وہ خدا سے دور تھے، پورا معاشرہ، اور خدا نے اس لیے طوفان نوح کے وسیلہ سے انہیں ہلاک کیا کیونکہ وہ خدا کے خلاف چلتے تھے۔ نہ صرف خاندان، فرد، بلکہ پورا معاشرہ ابلیس کے اختیار میں تھا، اس کی مرضی کو پورا کرتا تھا، اور اس کا اختیار خود انسانوں نے دیا کیونکہ وہ خدا سے، خدا کی تعلیم سے دور تھے، اس لیے خدا نے انہیں ہلاک کیا۔ خدا کا پاک کلام آج بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو خدا سے دور رہے گا، گناہ میں زندگی گزارے گا اور مسلسل گزارتا رہے گا، خدا بالآخر اس کا عدالت کرے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ دوسرا پطرس کے دوسرے باب کی دوسری اور چوتھی آیت کو نکالیں تو ان آیات کے مطابق خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک انہیں وہاں رکھا جائے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کی، حدود سے بڑھ کر کام کیا، اور یہاں غاروں میں ڈالنے سے مراد ہے خدا نے ان کی عدالت کی اور انہیں محدود کر دیا تاکہ وہ دوبارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کریں، اور پھر جب آنے والے وقت میں خداوند انہیں گندک کی جھیل میں ڈالے گا اور ان کی عدالت کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح خدا نے پہلی دنیا کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ ان کی عدالت کی، اور جو راست بازی کی منادی کرتا تھا نوح اور اس کے ساتھ لوگوں کو خدا نے بچا لیا۔ ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے؟ کہ جب ہم اپنی حد سے تجاوز کریں، جب ہم خدا سے دور ہوں گے، خدا کے خلاف گناہ کریں گے۔ جب ہم خدا سے، خدا کی تعلیم سے، خدا کے احکام سے دور ہوں گے تو ہم ابلیس کو یہ موقع دیں کہ وہ ہمارے دل، ذہن اور زندگی پر اختیار رکھے۔
اور پھر ہم، ہمارا خاندان اور پھر معاشرہ خدا کی عدالت کا سامنا کرے گا۔ لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں گے، معاشرے کا ہم پر اثر نہیں ہوگا، ہم خدا کے احکام پر چلنے والے لوگ ہوں گے، تو پھر خدا ہمیں محفوظ رکھے گا، جیسے نوح کو اور اس کے خاندان کو محفوظ رکھا ہے۔ خدا ہماری حفاظت کرے گا، جیسے نوح اور اس کے خاندان کی حفاظت کی ہے۔ خدا ہمارے لیے بچنے کا وسیلہ فراہم کرے گا، جیسے نوح اور اس کے خاندان کو۔ خدا ہمیں اپنے دائنے ہاتھ سے بچائے گا، اس لیے ہمیں خدا کے حکم پر چلنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور ہر روز اس دن کے لیے تیار ہونا چاہیے جب خداوند اس دنیا میں عدالت کے لیے آئے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، فکر کریں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ خدا سے دور رہ کے معاشرے کی طرح عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں، دنیا چین جی چل رہا ہے، چین جی چل رہا ہے، اور یہ بات ہمیں خدا کے نافرمان بناتی ہے۔ ہم خدا کے احکام کو عام معمولی سمجھتے ہیں اور پھر نظر انداز بھی کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اوپر ابلیس کو اختیار دیتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی تعلیم سے زیادہ جو ہے وہ دوسری چیزیں حاوی ہوں، اور ہم خدا کے کلام کو، اس کے احکام کو، اس کے ساتھ اس کی عبادت کو ہم نظر انداز کریں اور دوسرے کاموں کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو، اپنے ذہان کو شیطان کے، ابلیس کے اختیار میں دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا میں مضبوط بنیں، خدا کے ساتھ تعلق کو بہتر کریں، تاکہ خدا کی حفاظت، نگہبانی اور برکت نہ صرف ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں بھی ہمیشہ قائم رہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.